حضرت شیخ الاسلام سید محمد بادشاہ حسینی قادری المتخلص بندائیخ رحمۃ اللہ علیہ قدس روح العزیز کی عرس مبارک کے موقع پر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ سیدی مرشدی مولائی حضرت سید شاہ قاسم حسینی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر ہم یہاں سے جمع ہیں۔ اور جب یہاں ہم آتے ہیں تو ایک مقصد لے کر آتے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہونا چاہیے اس کو بھی ہمیں جاننا ہے، اور ہمارا یہاں آنا کیسا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اسے بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کسی بارگاہ پر کیوں حاضر ہوتے ہیں؟ یہاں حاضری ہونے کے لیے حاضر ہونا کیا ضروری ہے؟ کیا کوئی سنت ہے یا مستحب ہے؟ کیا حکم ہے اس کا؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، بالکل واضح حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، کنت نہیت عن زیارت القبور الا فزورها الا فزورها فانها تذکر الآخرہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد ہوتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائی زمانے میں جب ابھی اسلام کی ابتدا تھی، اب اسلام کے احکامات پورے نہیں سمجھائے گئے تھے، تو میں نے تمہیں زیارت قبور سے روکا تھا، میں قبور کی زیارت سے تمہیں روکتا تھا۔ الا فزورها، اب سنو قبور کی زیارت کیا کرو، اور صرف حکم اس کے ساتھ پھر اس کا فائدہ ہی بیان میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا قبور کی زیارت کرنا تمہیں آخرت کی یاد دلائے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبور کا زیارت کرنا دل کو دنیا سے بے رغبت کرتا ہے اور آخرت کے قریب کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ اولیاء اللہ کے قبور کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ عام مومنین کے قبور کی بات ہے کہ ہر ایک جو جا کر قبرستان میں اپنے مرحومین کی زیارت کرتا ہے، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی پابندی اور پابجائی کرتا ہے۔ تو یہاں حاضر ہونا یہ حضور کے حکم پر حاضر ہونا ہے، اور یہاں آنا کوئی خالی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمارے دلوں کو صاف کرنے والی چیز ہے اور ہمیں آخرت سے جوڑنے والی چیز ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے، لوگوں سنو، قد افلح من تزکا، کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے دل کو صاف کرا۔ اب ہم صاف کرنے کے کئی راستے ڈھونڈتے ہیں کہ اللہ نے فرما دیا دل کو صاف کرنا ہے اور آخرت کو یاد کرنا ہے، تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، دنیا کو تم اہمیت دیتے ہو، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ آخرت بہترین ہے، آخرت سب سے اچھی ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور میرے آقا اس کا ایک راستہ یوں بھی بتاتے ہیں کہ تم جاؤ اپنے مومنوں کے، اپنے مرحومین کی قبروں کی زیارت کرو، وہ تمہارے دل کو صاف و پاک بھی کرے گی اور تمہیں آخرت کی یاد بھی دلائے گی۔ آیت کریمہ اور اس کا ایک طریقہ ہمیں حدیث پاک سے بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی مومنین کے پاس جاتا ہے تو یہ ملنا والا ہے۔ اب اگر اولیاء اللہ کے پاس جائے تو کیا ہوگا؟ اولیاء اللہ کے پاس اگر جائیں گے تو جن کے لیے اللہ خود فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ مومنین کس کے راستے پر چلے، کیسے چلے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ صراط المستقیم پر چلے۔ صراط المستقیم کیا ہے ہم کو معلوم نہیں ہے، تو اللہ خود فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ یہ وہ راستہ ہے جس پر ہمارے انعام یافتہ بندے چلے ہیں۔
اس پر ہمارے اولیاء چلے ہیں، اس پر صالحین و شہداء چلے ہیں، اس پر صدیقین و انبیاء چلے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ خود فرماتا ہے کہ ہمارے انبیاء ہمارے انعام یافتہ بندے ہیں، شہداء ہمارے انعام یافتہ بندے ہیں، صدیقین ہمارے انعام یافتہ بندے ہیں، اور اولیاء صالحین ہمارے انعام یافتہ بندے ہیں۔ اللہ خود ہمیں ترغیب دے رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلیں، اور جب تک ان کے پاس حاضر نہ ہوں گے، ان کی حیات میں برکت کو نہیں پڑیں گے، ان کے بتائے راستے کو نہیں جانیں گے، چلیں گے کیسے؟ تو یہ سمجھنے والی بات ہے، یہاں پر جانا اور ضروری ہے، اولیاء اللہ کے سیرت پاک کو سیکھنا اور ضروری ہے، کیونکہ اس پر ہمیں چلنا ہے۔ تو بات ہوئی زیارت قبور کی، تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اپنے مومنین، اپنے مرحومین کے پاس حاضر ہونا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور صرف حکم نہیں ہے بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بابرکت بھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ شہدائے احد کی پاس تشریف لے جاتے، وہاں پر ان کی زیارت کرتے، اور 14 شعبان کی رات جو ہے 15ویں شب شعبان کی، اس کی حدیث پاک میں مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، اور ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جہاں پر بتایا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کو بقیع شریف تشریف لے جاتے، اور وہاں پر اپنے جو سابقہ گزرے ہوئے امتی ہیں، صحابہ کرام ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے۔ تو یہ میرے آقا کی سنت بابرکت ہے، اور ہم جائیں تو کیا کریں؟ زیارت قبور کرنا سنت ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور ہمارے لیے فائدہ بخش ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ آپ جو ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ جو جا کر وہاں پر کچھ پیش کرتے ہیں، کیا وہ چیز پہنچتی ہے کہ نہیں ہے؟ تو بتایا جاتا ہے، جیسے آج سوال ہوتا ہے فاتحہ، کیا آپ فاتحہ کر جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، آپ جو ہے اس کا سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ کیونکہ ایصال ثواب کے ان کو بہت سی حدیثیں مل جائیں گی۔ اب اس طریقے پر بحث کرتے ہیں کہ یہ طریقے پر پڑھنا، یہ ترتیب میں پڑھنا کیا حدیث سے ثابت ہے؟ تو سنیے، علامہ ملا علی خاری اپنی کتاب المرقات کے اندر درج کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مرحومین کے پاس جاتا ہے، قبور کی زیارت کو جاتا ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ فلق پڑھتا ہے، سورہ ناس پڑھتا ہے، اور الحاقم التکاثر پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب قیامت برپا کرے گا، قیامت میں سب کو جمع کرے گا، تو یہ مرحومین اٹھیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں اس پڑھنے والے کے لیے گزارش کریں گے، سفارش کریں گے، مالک کہ بندہ ہمارے لیے ایصال ثواب کرتا تھا، آج ہم اس کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ تو نہ صرف ان کو بات پہنچتی ہے، بلکہ وہ پڑھنے سے وہاں پر جہاں سب اعمال حساب و کتاب ہوگا، وہاں پر وہ ہماری سفارش کریں گے کہ ان کو ہماری سفارش سے ان کے گناہوں سے معاف کر دو۔ برادران عزیز، تو یہ طریقہ جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ اب یہاں پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ آپ قبور پر جا کر سجدہ کریں، تو یہ بات جاننی ہوگی اور لوگوں کو سمجھانی ہوگی کہ سجدہ کوئی نہیں کرتا، سجدہ کوئی نہیں کرتا، سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے۔ ہاں، اب جھک کر بوسہ دیا جاتا ہے، ہاتھ سے بوسہ دیا جاتا ہے، یا آدمی بہت زیادہ اپنے آپ کو لگاؤ محسوس کرے یا جذبات میں آ جائے تو وہ اپنے منہ سے بوسہ لیتا ہے۔ اب اس پر کوئی سوال کرے کہ بھائی یہ بوسہ لینا کیسا؟ چلو سجدہ نہیں ہے نا، تو یہ بوسہ لینا کیسا ہے؟ قبر کے سامنے جھکنا کیسا ہے؟ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ افضل اور جائز یہ دونوں میں فرق ہے۔ بہتر مستحب ایک ہے، جائز و مندوب ایک ہے۔ یہ دونوں کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جائز کیا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ مروان بن حکم کا دور تھا، مروان بن حکم مدینہ پاک کا گورنر مقرر ہو چکا تھا، وہاں پر اس کے ظلم چل رہے تھے، اور ایک
وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس سے گزرا دیکھا کہ ایک شخص ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرے رکھے ہوئے، چہرے کو قبر انور پر لگائے ہوئے ہے۔ مروان کو غصہ آیا، مروان بڑا ظالم تھا، غصہ آیا اور مروان نے کیا کیا، وہ شخص جو صاحب تھے وہاں پر ان کو اٹھایا، کہا کیا کر رہے ہو؟ جیسے آج آپ سے پوچھا جاتا ہے کیا کر رہے ہو، اس نے بھی اٹھا کر پوچھا کیا کر رہے ہو۔ اس پر وہ جو وہاں پر اپنا چہرہ لگائے ہوئے تھے اپنا چہرہ اٹھائے تو دیکھ کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہے، وہ صحابی جہاں مدینہ پاک میں سب سے پہلے جس کے پاس حضور نے قیام فرمایا تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تھے کہ جن کے آداب کے بارے میں حدیث آئی ہے، جن کے محبت کے بارے میں حدیث آئی ہے، انصار صحابہ میں بالکل اونچا مقام رکھنے والے اولین و سابقین میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنا چہرہ اٹھاتے ہیں۔ اب ایک مروان بن حکم آپ کو روک رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کے پاس اٹھا رہا ہے تو آپ کو جلال آیا، آپ نے اپنا چہرہ اٹھایا اور پوچھا مروان کیا سمجھتا ہے، مروان تو مجھے کیا سمجھتا ہے، یہ نہ کوئی بت ہے نہ پتھر ہے، یہ میرے نبی کی مزار ہے، میں اس کی زیارت کر رہا ہوں۔ تو یہاں ہم کو جواب دینے کے لیے حدیث پاک موجود ہے کہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ آپ یہ چومتے کیوں ہیں، قبر کے سامنے جھکتے کیوں ہیں، تو پھر اس حدیث پاک پر فتویٰ لگاؤ، ان کو کہنا ہوگا کہ یہ بتائیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سیاہ ستہ میں حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری پردہ فرمائی ہوئی تو حضرت بلال حبشہ چلے گئے، آپ حبشہ کے رہنے والے تھے، حبشہ چلے گئے، وہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنا دیدار پیش نصیب کیا، دیدار ہوا اور دیدار عطا کرنے کے بعد حضور نے فرمایا بلال کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی، کیا تمہیں ہماری یاد نہیں آتی کہ کئی سال ہو گئے ہم سے ملنے نہیں آئے۔ یہ سننا تھا۔ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں اٹھا، جو کچھ سامان تھا اپنی سواری پر لادا اور مدینہ پاک کے لیے نکل گیا۔ اور مؤرخین لکھتے ہیں، راوی لکھتے ہیں کہ جب حضرت بلال حاضر ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ کر اتنا رویا کہ قبر انور کی مٹی کچی ہو گئی، مٹی تر ہو گئی۔ اب سوال یہ ہے اگر قبر کے سامنے، قبر انور کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا شرک ہے، اگر جھکانا غلط ہے، پھر صحابہ اکرام کے عمل کو کیا کریں گے؟ صحابہ اکرام نے جو عمل جس سے ثابت ہے ان کو کیا کریں گے؟ ہاں یقیناً جس کے پاس علم نہیں ہے، جو ابھی ناواقف ہے، ابھی جو ابتدائی علم سیکھ رہا ہے، ان کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ جیسے آپ زندگی میں ملاقات کرتے تھے ویسے ملاقات کریں۔ آپ دست بوسی کر کر ملاقات کرتے تھے، دست بوسی کی طرح ملاقات کریں، قدم بوسی کر کر ملاقات کرتے تھے، قدم بوسی کی طرح ملاقات کریں۔ یہ افضل طریقہ ہے جو سکھایا گیا ہے۔ لیکن جائز اور جو چیز کر سکتے ہیں جس کا آج الزام ہم پر عائد کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا بھی ضروری ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کو چوما ہے، اس پر اپنا چہرہ رکھا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ جو آپ کے بزرگ ہوتے ہیں، جو آپ کے بڑے، آپ کے سرکار ہوتے ہیں، آپ ان کے قبر انور کو چوم بھی سکتے ہیں اور اس پہ چہرہ لگا بھی سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جس سے آج ہمارے ذہن منتشر ہوتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کچھ جواب آپ کے سامنے ہے اور ہمارا جو یہاں آنے کا مقصد ہے، ہم جو یہاں حاضر ہوئے ہیں، حاضر ہونے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ ایک تو اپنی محبت کا اظہار ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مشہور حدیث پاک ہے کہ المرء مع من احب، آدمی قیامت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرے اور محبت دل میں ہو۔ یقیناً دل ہی کی کیفیت ہے لیکن ظاہر کرنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ ہمارا یہاں جمع ہونا اپنے پیروں سے محبت کا ثبوت ہے
اور یہ گواہ بنانا ہے، ایک دوسرے کو گواہ بنانا ہے، اور فرشتے جو ہمارے نام اعمال لکھ رہے ہیں ان کو گواہ بنانا ہے، ان کے سامنے یہ بتا دینا ہے کہ حشر میں جہاں پر حساب و کتاب ہوگا، تو اس محفل کا بھی حساب و کتاب ہوگا کہ یہاں پر کون کون بیٹھے تھے، تو انہیں بتایا جائے گا کیوں بیٹھے تھے، تو یہ اولیاء اللہ کی محبت میں بیٹھے تھے۔ اللہ پوچھے گا تو بتایا جائے گا کہ اولیاء اللہ کی محبت میں بیٹھے، اور فائدہ کیا ہے دنیا میں جس سے محبت کریں گے قیامت تو ان کے ساتھ ہوں گے۔ فرشتے جب حشر کرتے ہوں گے اور نام اعمال میں لکھا ہوگا کہ یہ سب کون ہیں، یہ اولیاء کے چاہنے والے ہیں، اللہ کا حکم آئے گا کہ جاؤ انہیں اولیاء کے پیچھے لگا دو، جن سے چاہتے تھے ان کے پاس لے جا کر ان کے پیچھے لگا دو۔ تو یہ ایک بات یہاں حاضر ہونا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ اپنے پیروں سے جو اپنی عقیدت ہے، جو محبت ہے، اس کا اظہار ہو۔ دوسرا ایک مقصد یہ ہے کہ یہاں آئے تو اپنے دل کو صاف کریں، جو اولیاء اللہ جو ہمارے پیروں کی زندگی ہے اس کو سنیں اور اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ یہی فرماتا ہے کہ قد افلح من تزکیٰ، کامیاب کون ہے جس نے اپنے دل کو صاف کیا، جس نے اپنے دل کو پاک کیا، جس نے تزکیہ کیا۔ اب یہاں آدمی کے کامیاب، ہر ایک شخص کامیابی ڈھونڈ رہا ہے، تاجر اپنی تجارت میں کامیابی ڈھونڈتا ہے، تو طالب علم ہے تو وہ اپنے امتحان میں کامیابی چاہتا ہے، اسٹوڈنٹ ہے تو چاہتا ہے کہ امتحان میں کامیاب ہو جائے، تاجر ہے تو چاہتا ہے کہ میں اپنی تجارت میں کامیاب ہو جاؤں، مجھے خوب سارا فائدہ ہو، اور اگر کوئی بہت زیادہ محنت کش ہے تو وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جو چیز میں محنت کر رہا ہوں وہ جو میرا اوپر والے ہیں، ہیڈ ہیں، ان کو خوش ہو جاؤں، ان کو خوش کر دوں اور وہ مجھے ترقی دے دے۔ ہر شخص اپنی کامیابی کا ایک میزان بنا چکا ہے کہ یہ چیز اگر اچیو کر لیا تو میں کامیاب ہوں، اگر کتنے پیسے میں کما لیا میں کامیاب ہوں، یہ ڈگری میں حاصل کر لیا میں کامیاب ہوں، اگر میں یہاں پر پہنچ گیا، اس مقام و اس مرتبے میں پہنچ گیا تو میں کامیاب ہوں۔ ہر شخص نے ایک گول سیٹ کر دیا ہے اور اپنے لیے کامیابی کا ایک میزان طے کر لیا ہے، اور جب وہاں پہنچتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہمارے سمجھنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کامیابی تو وہ ہے جسے اللہ کہے کہ یہ کامیابی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من تزکیٰ، کامیاب ہے وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کیا، جس نے اپنا تزکیہ کیا، وہ کامیاب ہے۔ اب تزکیہ کہتے کس کو؟ آسان دو جملوں میں تزکیہ کو سمجھایا گیا کہ تزکیہ یہ مرکب ہے تخلیہ اور تحلیہ۔ تخلیہ کا مطلب ہوتا ہے خالی کر دینا، تحلیہ کا مطلب ہوتا ہے اس کو آراستہ کرنا۔ تخلیہ کا مطلب کیا ہے کہ دل کو پہلے خالی کر دیں۔ کس سے خالی کرے؟ دنیا کی محبت سے خالی کرے۔ کس سے خالی کرے؟ گناہوں کی طرف رجحان سے خالی کرے۔ کس سے خالی کرے؟ ہر ایک کفر و شرک سے خالی کریں، ہر گناہ کے خیال سے خالی کریں، اور اپنے دل کو خالی کر دیں۔ اب جب جگہ خالی ہو جائے تو اسے خالی رکھنا نہیں ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ اس دل کو آراستہ کرنا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت سے آراستہ کرنا ہے، ان کے حکم پر چلنے کی نیت سے آراستہ کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے تخلیہ، یعنی سارے دل کو دنیاوی محبتوں سے، گناہوں سے، تمام خراب خیالوں سے خالی کر دینا، اور پھر اس دل کو خالی نہیں چھوڑنا بلکہ اسے آراستہ کرنا، اسے مزین کر دینا، اسے خوب نکھارنا۔ کس سے؟ اللہ اس کے رسول کی محبت سے نکھار دینا، اور ان کے بتائے ہوئے احکام پر چلنے کی نیت و ارادے سے نکھار دینا۔ جب یہ ہوگا تو یہ کہلائے گا آپ کے دل کے تزکیہ، دل کی صفائی، دل کی پاکی۔ اور یہ کیسے حاصل ہوتی ہے؟ جب ہم جسم کے پاکی کی بات کرتے ہیں تو الگ الگ طریقے اپناتے ہیں۔ اگر جلد پر کچھ لگ جائے تو پہلے خود صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خود صاف نہ کر سکے تو کسی سے مشورہ کرتے ہیں۔ کپڑے پر کچھ لگ جائے، کپڑا صاف نہ ہو تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا صابن استعمال کیا جائے یا پھر کسی پروفیشنل کے پاس سے بھیجا جائے۔ یہ سب ہم اپنے ظاہر کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ظاہر کو صاف کرنے کے لیے ہم اہل ظاہر کے پاس جاتے ہیں جو اس کے پروفیشنل ہوتے ہیں، اس کے اسپیشلائزڈ، ان کے اندر ان کے پاس کوئی ٹیکنک ہوتی ہے۔
اب اگر دل کو صاف کرنا تو پھر کسی اہل دل کے پاس کرنا، ایسے شخص کے پاس حاضر ہونا ہوگا، ایسی ذات کے پاس جانا ہوگا جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا راستہ دکھائے، گناہوں سے بچنے کا سلیقہ سکھائے اور ہم کو یہ بتائے کہ کیسے زندگی گزاری جائے۔ تو وہ جو ذات ہوتی ہے جو ہمیں سلیقہ سکھاتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنے کا، اس راستے پر کیسے چلا جائے، وہ جو رہنما ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے مرشد۔ مرشد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو راستہ دکھائے، ارشاد سے مرشد ہے یعنی راستہ دکھانے والے، اور مرید کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنے والے۔ کس کا ارادہ کرنے والے؟ یعنی مرشد جو راستہ دکھاتے ہیں اس کا ارادہ کرنے والے کو مرید کہتے ہیں۔ اب جب بات آتی ہے راستے پر چلنے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، اور پیارے پیر سرکار جو ہم تمام کے مرشد اعلیٰ ہیں، ہمارے سب کے سردار، سارے اولیاء کے سردار ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاس قرب کا طریقہ کیا ہے، قرب کیسے حاصل ہوگا، تو آپ فرماتے ہیں کہ سنو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے دو ہی قدم ہیں، دو ہی قدم ہیں، ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں۔ کہنے میں کتنا آسان ہے، ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اب یہ جو ایک قاعدہ جامع ہے، بالکل جامع قاعدہ ہے، اب اس کو کھول کر اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں تو معلوم ہوگا کہ اس پر عمل کرنا کتنا ضروری ہے اور کتنا مشکل ہے۔ اسی لیے تو میرے آقا نے فرمایا، فتح مکہ کا موقع رہا، فتح مکہ ہو گیا، مکہ کو فتح کر لیا گیا۔ مکہ فتح ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا، اے سنو، اے میرے صحابہ سنو، اب تم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ صحابہ اکرام ایک فکر مندی سے پوچھے، یا رسول اللہ، اب اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے کہ جہاں سے ہم کو شہر بدر کیا گیا، جہاں سے جس شہر کو چھوڑ کر ہمیں ہجرت کرنا پڑا، اپنے آبائی وطن کو ہم نے چھوڑا، اس کو آج ہم نے اللہ کے فضل سے اپنے قبضے میں لے لیا، اسے ہم نے فتح کر لیا، اب اس کے بعد بھی کوئی اور ہے جہاد جو اس سے بڑا ہو کہ فتح مکہ سے بڑھ کر کوئی اور جہاد ہے کیا؟ اس پر صحابہ کرام جب حیرانی سے فکر مندی سے پوچھے تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جہاد تمہارا اپنے نفس سے ہے، جو اپنے نفس کا جہاد ہے، جہاد اکبر ہے، کہ یہ جو دشمن اب تک جو جہاد تم کر رہے تھے، اس سے مقابلہ کر رہے تھے، وہ تمہارے سامنے تھا، تمہیں دکھتا تھا، اس کے مخالفت کو تم جانتے تھے، وہ خراب ہے، وہ آپ کا دشمن ہے، اسے پہچانتے تھے، اور وقتیہ جہاد ہوتا تھا، کبھی 2 دن، کبھی 7 دن، کبھی 10 دن تک جہاد ہوتا تھا، اور پھر تم اپنے گھر ہو جاتے تھے، وہ دشمن اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ لیکن یہ دشمن جس سے تمہیں جہاد کرنا ہے، یہ 24 گھنٹے تمہارے ساتھ ہے، صبح سے شام تک تمہارے ساتھ ہے، اور کہ کئیوں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا دشمن ہے جو ہمارے اندر ہے، بلکہ سب سے پہلے تو وہ شعور بیدار کرنا ہوگا کہ جو نفس جو ہمیں حکم دے رہا ہے، قرآن فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ قرآن کہتا ہے کہ نفس برائی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم دیتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے، تو پھر کس سے جہاد کرنا ہے؟ اور جہاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جھگڑا کرے، قتال کرے، یہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا۔ کوشش کرنا کیا ہے؟ اپنے نفس کی خواہش کو ترک کرنا اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کرنا، یہ کوشش ہر لمحہ کرنی ہوگی۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں جب اللہ اس کے رسول کے حکم کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں تصور نماز آ جاتا ہے، اللہ اس کے رسول کے حکم کی بات آتی ہے ہمارے ذہن میں روزوں کے رہنے کا تصور آ جاتا ہے، صدقات و خیرات کا تصور آ جاتا ہے، لیکن ہمیں جاننا ہوگا کہ یہ صرف
عبادات کی حد تک نہیں ہے، بلکہ معاملات میں بھی یہی تصور ہوگا کہ نفس جو چاہے، نفس اگر کہے کہ بھائی فائدہ بہت ہے لے لو دیکھ لیں گے، نہیں، بلکہ حلال ہے کہ حرام ہے اس کی تمیز بھی ہوگی، کہاں سے آ رہا ہے اس کی تمیز بھی ہونی چاہیے، اور کہاں خرچ کر رہے ہیں اس کی تمیز بھی ہونی چاہیے۔ نفس اگر خواہش کرے جہاں چاہے خرچ نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو حلال و حرام کی تمیز دے دی گئی ہے کہ یہ حلال ہے اسی پر خرچ کر سکتے ہیں، یہ حرام ہے اس پر خرچ نہیں، چاہے نفس کتنا ہی اچھا اسے سمجھے، لیکن اللہ اس کے رسول نے اسے خراب کہا ہے تو خراب ہے، ہمیں یہ تصور کروانا ہے۔ اور یہ نفس ہے، اور نفس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ نفس 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ جو برائی کا حکم دیتا ہے، ایک ہوتا ہے نفس لوامہ جو آپ کے اندر آپ کو ملامت کرتا ہے، جیسے قرآن کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس وہ ہے جو آپ کے اندر بیٹھا ہے اور آپ سے کہتا رہتا ہے کہ نہیں تم نے غلط کیا ہے، تم نے غلط کیا ہے۔ کوئی کام ہونے کے بعد جو نفس آپ پر ملامت کرتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، احساس دلاتا ہے کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے، وہ نفس لوامہ کہلاتا ہے، کہ آپ کو ملامت کر رہا ہے کہ تم نے غلط کام کیا، توبہ کرو، غلط کام کیا توبہ کرو، غلط کام کیا توبہ کرو، وہ نفس لوامہ ہے۔ اور جب بندہ اپنے نفسانی خواہشات پر قابو پا جائے، اپنے نفسانی خواہشات پر اللہ اس کے رسول کے حکم کو ختم کر دے اور اپنی زندگی ساری اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلائے، تو پھر اس نفس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ۔ اس کا ذکر جو قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف راضی اور مرضی ہو کر لوٹ جا، یعنی راضی یعنی جس سے جو اللہ سے راضی ہو، مرضیہ کا مطلب جس سے اللہ راضی ہو، ایسے لوٹ جا کہ تم اللہ سے راضی ہو اور اللہ تم سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ نفس مطمئنہ والوں کے لیے فرماتا ہے کہ ہمارے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ، ہماری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نفس مطمئنہ، یہ تینوں نفسوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، اور پیارے نبی سرکار نے ایک جملے میں فرما دیا اگر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو اپنا جو نفس امارہ ہے اسے نفس مطمئنہ بناؤ، پھر اللہ کی اس خوشخبری کے تم مستحق ہو جاؤ گے جہاں پر اللہ نے فرما دیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ کون ہے؟ یہ نفس مطمئنہ والے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہے جو ساری زندگی اپنی اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق چلتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے حکم کو دیکھ کر چلتے ہیں، اور کوئی کام کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ظاہراً کتنا ہی فائدہ بخش کیوں نہ نظر آئے، لیکن جب تک وہ اللہ کے حکم کے مخالف ہوگا اس کام کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کام ہمیں اللہ تک پہنچانے والا ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں کریں، اپنے نفس پر قابو پائے اور اللہ اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی کوشش کریں۔ یہ سلیقہ کیسے ملے، کرنا ہے قابو کیسے کریں، خواہش کیسے چھوڑیں، کیسے اس راستے پر چلیں، اس کے لیے ہمیں مرشد کامل کی ضرورت ہے۔ یہاں پر رول آتا ہے مرشد کا، کہ ہم جب کسی بارگاہ میں حاضر ہوں، کسی ذات اقدس سے اپنے سلسلے کو وابستہ کریں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کہیں کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں، وہ بیعت کون سی ہے؟ وہ بیعت تقویٰ۔ ہم سنتے ہیں جب ہمارے مرشد ہم کو پڑھاتے ہیں، کیا پڑھاتے ہیں کہ میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، جو کچھ گناہ ظاہر اور پوشیدہ جو کچھ گناہ مجھ سے ہوئے تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، اور اب جب تک زندہ رہوں گا اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق زندگی گزاروں گا۔ یہ وعدہ ہم اپنے مرشد سے لے رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں، اور یہ وعدہ لے رہے ہیں کہ اب زندگی ساری اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کر اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق گزاروں گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے بیعت تقویٰ، کہ ہم تقوی کی پرہیزگاری کی بیعت لے رہے ہیں،
اللہ اس کے رسول کے بتائے راستے پر چلنے کی بیعت دے رہے ہیں، اور اسی پر چلنا یہ مرید کا کام ہے۔ مرشد نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر چلنا ہمارا کام ہے۔ ہاں، راستے میں رکاوٹیں ضرور آئیں گی، مشکلات ضرور آئیں گے، ہمارے مرشد ہمارے لیے موجود ہے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دیے چلے گئے ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جہاں کہیں مشکل ہو، راستہ چلتے چلتے کہیں پر رکاوٹ آ جائے، شیطان کہیں آپ کو بھٹکائے، فوراً اپنے مرشد کی طرف رجوع ہونا، کہنا کہ یہ مسئلہ آ گیا ہے، کیا کریں، پھر وہ راستہ بتائیں گے، پھر اس راستے پر چلتے رہنا ہے۔ یہی ہمارا مقصد ہے، یہی ہمارا مقصد یہاں حاصل ہونا ہے کہ ہم یہاں سیکھیں آ کر کہ اللہ کا قرب کیسے ہے۔ اللہ اس کے رسول نے جو راستہ بتایا ہے صراط المستقیم پر کیسے چلا جائے، وہ سیکھنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، وہ سیکھنے کے لیے ہم مرشدین کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سیکھتے ہیں کہ سلیقہ زندگی کیا ہے، اور دنیا کی حقیقت وہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ دنیا کی حقیقت کچھ نہیں ہے، دنیا ایک راستہ ہے، اس پر تمہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کے موافق چلنا ہے۔ دنیا منزل نہیں ہے، منزل تو آخرت ہے، جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اور اگر کہیں مشکل ہوگی تو پھر ہمارے مرشد ہے ہمیں سنبھالنے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے، ہمیں سیدھا راستہ بتانے کے لیے۔ اور پھر ہم تو قادری ہیں اور فخر سے کہتے ہیں کہ قادری ہے، کیونکہ ہمیں ایسا پیر ملا ہے جس نے ہمیں یہ وعدہ کر کر بتا دیا کہ میرے مریدوں سنو، میں نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے کہ میرا مرید کبھی بے توبہ نہیں مرے گا۔ یہ برادری سرکار کا صدقہ ہے تمام قادریوں پر کہ آپ نے فرما دیا کہ میرا مرید کبھی بے توبہ نہیں مرے گا۔ ہمیں اب ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اس راستے کو سیکھیں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں، اتنا ہم سب کوشش کریں، کیونکہ بندے کے ہاتھ میں صرف کوشش ہے، توفیق و فتح اس کے ہاتھ۔ یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس مقصد کو لے کر یہاں حاضر ہو۔ یہاں حاضر ہو تو دل بھی صاف ہو، فکر بھی صاف ہو، اور اپنے پیروں کے جو زندگی ہے اس کو پڑھیں اور اس پر چلیں۔ ایک واقعہ مختصراً بیان کروں کہ جن کے آج اس شریف میں حاضر ہوئے، اگر دیکھا جائے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے، کیسے گزارنی چاہیے، تو آپ شیخ الاسلام کی زندگی کو دیکھیں، آپ کی حیات کو پڑھیں۔ آج ان کے دیکھنے والے موجود ہیں، جنہوں نے شیخ الاسلام کی صحبتوں میں وقت گزارا ہے، وہ موجود ہے۔ ان سے جا کر ایک مرتبہ پوچھے کہ شیخ الاسلام کیسے تھے، شیخ الاسلام رئیس رحمۃ اللہ علیہ کا کیا معاملہ تھا، تو آپ سنیں گے کہ 13 برس کی عمر میں والد بزرگوار سیدی کا وصال ہوا، پیر قبلہ کا وصال ہوا، تو وہاں سے آپ نے سفر شروع کیا کہ مکہ مسجد کا منبر ہو، یا اپنے مریدین کی ہدایت ہو، یا پھر قادری چمن کا قیام ہو، کہ آج جو ہم شجر دیکھتے ہیں لگا ہوا، یہ درخت ہے جو لگا ہوا ہے، اس کے سائے میں آج ہم پل رہے ہیں، یہ درخت لگانے والے یہ ہمارے پیرا ہیں، جن کے سائے میں صدقے میں اس سائے میں ہم پل رہے ہیں، یہاں پر پھل گرتے ہیں تو کھاتے ہیں، مشکلات ساری دنیا میں ہوتی ہے، باہر نکلتے ہیں، دھوپ جھلسا دیتی ہے، اور یہاں آ کر ہم ٹھنڈک پاتے ہیں، راحت پاتے ہیں۔ تو اس درخت کو رکھنے والے سیدی دادا پیر قبلہ سید الشیوخ ہے، تو اس کو سینچ کر بڑا کرنے والے شیخ الاسلام ہے، اسے پھلدار بنانے والے بڑے صاحب قبلہ ہے، اس پھل کو ہم تک پہنچانے والے بڑے صاحب قبلہ ہے، کہ جن کے صدقے میں آج ہمیں یہ سب مل رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں بس لٹ رہا ہے، لوگ لوٹ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنی زندگیوں میں فیض پا رہے ہیں۔ وہ فیض کہاں سے ملا؟ ان کی کوششوں سے ملا ہے کہ انہوں نے اپنی 13 سال کی برس سے مریدین کی تربیت فرماتے ہیں، مریدین کو راستہ دکھا رہے ہیں۔ 13 برس کا سن ہے، مکہ مسجد میں نظام وقت بیٹھ کر سنتا تھا، نظام وقت بیٹھ کر سن رہے ہیں، اور حضرت شیخ الاسلام 13 برس کی عمر میں وہاں پر واعظ کر رہے ہیں۔ تو 13 برس سے جو آپ نے واعظ کیا، تو بزرگوں سے ہم نے سنا ہے، جو آپ کو دیکھے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آخر میں جو وقت علالت آیا، جو آخر میں آپ کی طبیعت خراب ہوئی، انتقال سے پہلے جو طبیعت خراب ہوئی، تو آپ منبر پر واعظ کر رہے ہیں۔ 13 برس کی عمر سے واعظ فرمایا، تو جب تک اللہ نے طاقت دی دین کی خدمت کی،